کہ عورت کے تمام حقوق پورے کرنے کے باوجود اس کو پابند بنا دیا ہے کہ خامد کی اجازت سے خرچ کرو تاکہ نیکی میں دونوں شریک رہیں اور اکٹھے مل کے دین کی سربلندی کا کام کریں۔ خامد کا 5واں حق یہ ہے، جب خامد آواز دے تو اس کی آواز پہ لبیک کہے اور اس کی آواز پہ توجہ دے، اس کا کہا مانے۔ اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جب خامد اپنی بیوی کو آواز دے اور وہ بات نہیں مانتی اور اسی حالت میں رات گزرتی ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حتی تصبح، جب تک صبح نہیں ہو جاتی ساری رات فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت 5193 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 3526۔ اب یہ فیصلہ عورت کے ہاتھ میں ہے، لعنتیں لینی ہیں کہ دعائیں لینی ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں حتی ترجع، جب تک وہ خامد کے پاس نہیں آ جاتی اس وقت تک یہ لعنتیں اس سے ملتی رہتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ صحیح ترغیب کی روایت کے الفاظ یہ ہیں 1947، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما من رجل، کوئی بھی ایسا انسان یدعو امرأتہ الی فراشی، جو اپنی بیوی کو اپنے پاس بلاتا ہے، فتأبى علیہ، وہ انکار کرتی ہے، الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا، آسمانوں والا اس عورت پہ ناراض ہوتا ہے، حتی یرضى عنہا، جب تک خامد راضی نہیں ہوتا اللہ ذوالجلال اس سے ناراض رہتے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے، اس دور میں تنور ہوتے تھے، روٹیاں آج بھی لگانے کے لیے تندور میں جاتے ہیں۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 1946، اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور، روٹیاں پکا رہی ہے، اگر خامد آواز دیتا ہے تو اس کی بات اسے ماننی چاہیے۔ حالانکہ کھانا بھی تو خامد کے لیے پکا رہی ہے، کھانا بھی تو بچوں کے لیے پکا رہی ہے نا، کوئی پیسے دے کر نہیں پکا رہی ہے، لیکن کیا کہا؟ خامد کی بات کو مانے۔ خامد کا چھٹا حق یہ ہے کہ خامد کی بات کا جواب بصیرت سے دے، جذباتی جواب نہ دے۔ پڑھے لکھے ہونے کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان کسی مشکل میں پھنستا ہے، سارا دن تھکا ہارا خامد آیا ہے، اس کو ٹیکل کیسے کرنا، ڈیل کیسے کرنا۔ اور اگر دونوں ہی پڑھے لکھے ہوں پھر تو مسئلہ بن جائے گا، حالانکہ بننا نہیں چاہیے۔ خالد بن یزید خالد بن یزید کی طبیعت کچھ سخت تھی۔ رملہ بنت زبیر کی شادی ہو گئی، ان کی تربیت آخر کی تھی زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کو علم ہے، جو آپ تو نہیں بول کے بتائیں گے، جب بھی غصہ آتا ہے نا، غصہ ہوتا ہے بردر ان لا کا اور نکلتا ہے بیوی پہ۔ کیا جی ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ سچ تو بول دیں آپ، جب بھی غصہ آئے گا سسرال پہ نکلے گا، پتہ ہے نا انہوں نے کچھ کہنا نہیں ہے۔ خالد بن یزید نے بہت غصہ کیا، رملہ بنت زبیر خاموش رہی، ان کو اور غصہ آیا، کہتے ہیں اس لیے خاموش ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، یا اس لیے خاموش ہو کہ میری شکایت کرو گی؟ انہوں نے دو باتیں سن کے دو جواب دیے۔
بلکہ 3 جواب دیے۔ پہلا جواب فابتسمت، مسکرا کے دکھا دیا تاکہ وہ کول ڈاؤن ہو جائے۔ دوسرا جواب لا هذا ولا ذاک، نہ میں اس لیے خاموش ہوں کہ آپ کچھ غلط بول رہے ہیں، نہ اس لیے خاموش ہوں کہ میں آپ کی شکایت کروں گی۔ میں آپ کی شکایت کیوں کروں اپنے بھائیوں کو؟ میں تو اس لیے خاموش ہوں، انما نحن ریاحین للشم والضم ما لنا وللدخول بین الرجال۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے، جو پھولوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، پھول تو گھر میں خوشبو پھیلاتے ہیں، حالات کو خوبصورت بناتے ہیں، مردوں کی باتوں میں انوالو ہونا تو ہماری ذمہ داری نہیں۔ کس قدر حکمت اور بصیرت کا جواب ہے۔ آج لڑائی پتہ کیوں ہوتی ہے؟ لو تم ذرا زبان کھول کے تو دکھاؤ میرے بھائی کے بارے میں، میں ابھی کال کرتی ہوں، پتہ چل جائے گا تم بولے کس کے خلاف ہو، لو لڑائی ہو، آپ خاموش ہو جاؤ۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی جواز پیش کر رہا ہوں، مردوں کو بھی اللہ کا خوف کھانا چاہیے، ایسے ہی کسی کے بارے میں زبان نہیں کھولنی چاہیے، معاملات کو گھر میں حل کرنا چاہیے۔ کسی کا کیا دخل ہے، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، آپ یہ دیکھو آپ کیا کر رہے ہو، اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنا گھر خراب کرنا چاہتے ہو۔ لیکن بصیرت کا جواب بھی میرے بھائیوں وہی عورت دے سکتی ہے جس نے کچھ علم پڑھا ہوگا، کو اللہ کا خوف ہوگا۔ بعض دفعہ اسی بصیرت کی وجہ سے ہی، جب بصیرت نہیں ہوتی گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ اتفاق سے ایک شخص نے ایک عالم سے مسئلہ سنا، ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا بہت بڑا صدقہ ہے۔ اس نے کہا آج میں نے سب سے پہلے صدقہ بیوی پہ کرنا جا رہا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، اور سب سے بڑی شکایت یہی ہوتی ہے کہ میرا خامد تو مجھے آن ہی نہیں کرتا۔ اس کی تعریف کرنے کی کبھی انہوں نے زحمت کی نہیں ہے کہ کبھی یہ بھی کہہ دیں آپ بہت اچھی ہیں، آپ بہت نیک ہیں، آپ بچوں کی بڑی اچھی تربیت کرتی ہیں۔ ساری زندگی یہ لفظ سننے کے لیے وہ انتظار کرتی ہے، لیکن اس کو یہ لفظ سننے کو نہیں ملتا۔ یہ اللہ کا نیک بندہ گھر گیا اور جا کے بیوی سے کہتا ہے آؤ نا ذرا، کھانے کے بعد باہر نکلے، چاند کی روشنی تھی، اس نے صرف خوش کرنے کے کہا ارأیت القمر، چاند کو دیکھ رہی ہو؟ قالت نعم ما احلا، دیکھ رہی ہوں اور کیا ہی خوبصورت چمک رہا ہے۔ اس نے کیا کہا انت احلا من القمر، تمہیں اللہ نے چاند سے بھی زیادہ اچھا بنایا ہے۔ کہتی لا بل انت فجزاک اللہ خیرا، میں نہیں، آپ کو اللہ نے اچھا بنایا ہے، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ اس نے اس پہ صدقہ کیا، اس نے اس پہ صدقہ کر دیا، یہ تو تھے سمجھدار۔ دوسرے شخص نے جب قصہ سنا تو اپنی بیوی کو لے کے وہ بھی نکلا، اپنی بیوی سے کہتا ہے ارأیت القمر، چاند کو دیکھ رہی ہو؟ تو وہ چلتی چلتی رک گئی، کہتی ہے تظننی عمیہ، تو مجھے اندھا سمجھ رہے ہو؟ اب کیا سمجھے ہیں، یہ گھر کیسے چلے گا؟ وہ بیچارہ صدقہ کرنا چاہتا کہ میں تعریف کروں گا، وہ رک کے کہتی تو مجھے اندھا سمجھ رہے ہو؟ جواب حکمت سے، بصیرت سے جواب دینا، اس سے گھر بنتے ہیں، اس سے گھر ٹوٹتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 7ویں بات بھی سمجھائی ہے۔ 7واں حق یہ ہے خامد کی اولاد پر ٹوٹ کے شفقت کرے اور ان کی تربیت کرے، یہ خامد کا حق ہے۔ بعض عورتیں یہ اعتراض کرتی ہیں اور فتوے بھی آتے ہیں کہ اس کا جواب دیں، کیا کریں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نہیں پالے ہیں تو کس نے پالنے تھے، میں نہیں پڑھائے ہیں تو سیدنا اسماعیل کو یہ سارے آداب کس نے سکھائے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں تھے، کس نے امام بخاری کو امام بخاری بنایا ہے، ماں نے تربیت دی، کون ہے امام شافعی،
فجر کی اذان سے پہلے پگڑی باندھ کے کھڑے ہوتے، اذان ہوتی تب مسجد میں جاتے، اور اللہ نے ایسا پیارا بیٹا بنایا، دوڑتے، ماں کہتی بیٹا اذان تو ہو لینے دو، بیٹا اذان تو ہو جائے پھر چلے جانا۔ کس نے پرورش کی تھی؟ ماں نے کی تھی۔ ابن حجر کو کس نے پالا ہے؟ ماں اگر اچھی ہو تو پوری قوم اچھی ہوتی ہے۔ یہ تو دشمن بھی کہتے ہیں، ہٹلر نے بھی یہی کہا تھا نا، اچھی ماں دے دو میں اچھی قوم دے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، نساء قریش خیر نساء رکبن الابل احناہ علی طفل ارعاہ علی زوج۔ قریش کی عورتیں بہت اچھی ہیں۔ ان کی اچھائی کی دلیل کیا ہے؟ احناہ علی طفل، بچوں کی پرورش اور تربیت اور محبت بہت کرتی ہیں۔ ارعاہ علی ذات زوج، خامدوں کی خدمت اور رعایت بہت کرتی ہے۔ وارضاہ علی زوج فی ذات ید، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 34 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وصف بیان کیے ہیں قریش کی عورتوں کے، جو انتہائی شفقت کرنے والی ہیں اپنے بچوں پہ اور اپنے خامدوں کا بہترین اہتمام کرنے والی ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2041، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نفس من بنی آدم سید، آدم کی ساری اولاد ہی سید ہے، ساری اولاد سید ہے۔ فالرجل سید اہلی، اپنے اہل و عیال کے لیے مرد سید ہوتا ہے۔ والمرأة سیدۃ بیتها، اور عورت اپنے گھر کی سردارنی ہوتی ہے۔ لیکن کب؟ جب اس کے اندر یہ ادب آ جائے، وہ خیال کرنے والی ہو اپنے خامد کا اور بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی۔ 8واں حق خامد کا یہ ہے کہ وہ خامد بیوی خامد کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے۔ یہاں کے بھی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے کل بھی غالباً ایک حدیث پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول کے پاس مہمان آیا، صحابی گھر لے گئے، پوچھا کو ہے کھانے کو؟ کہا الا قوت الصبیان، بچوں کے لیے ہے، نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے۔ کہا آج بچوں کو بھی سلا دے، اور مہمان کی مہمان نوازی ہونی چاہیے۔ بچوں کو سلا دیا، وہ بلکتے سو گئے۔ خامد اور بیوی نے کیا کمال دکھایا، مہمان کی مہمان نوازی کی۔ صبح اللہ نے آیت اتار دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ تو اپنی جان پہ بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق جیسا کون ہے اس مخلوق میں؟ نبی کے بعد سیدنا ابوبکر جیسا کوئی انسان دنیا میں نہیں آیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا، لیکن ابو بکر کا بدلہ میرا رب قیامت کو دے گا، جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ اگر انہوں نے غصہ کیا ہے اپنے بیٹے پر تو کس بات پہ؟ اے غدر، ابھی چھپے بیٹھے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مہمان آئے ہیں؟ کون سے ابو بکر؟ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے رحم دل ابو بکر ہے۔ لیکن مہمانوں کی بات آئی ہے تو غصہ کیا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے اپنے دائرے میں، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے۔ اس لمبی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت 2751 یہ اشارہ دے رہی ہے، ذمہ دار ہے، اسے گھر کو چلانا ہے، خامد مہمان بھی آئیں گے، اسے خدمت کرنی ہو۔
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، برداشت نہیں کر پائے، کان میں کہتے ہیں آج کھانا میرے گھر میں کھائی۔ اللہ کے رسول نے جب سنا کہ کھانا جابر نے دعوت دی ہے، وہ 1000 کے قریب صحابہ سے کہتے ایھا الناس ان جابرا قد صنع لكم سؤرا فهيا لنا، آ جاؤ آج جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ گھر گئے تو 2-3 لوگوں کا وہ کھانا، بیوی کہتی ہے یہ کیا بنا، کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنے سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے، نادی الخبازہ، ایک روٹیاں پکانے والی اور بھی بلا لیں۔ کہا اتنا تو آٹا نہیں ہے تو میں خود بھی بنا لوں گی۔ کہا نادی الخبازہ، اس پہ کپڑا ڈالو۔ ایسا ہی ہوا، اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، سارے صحابہ نے کھانا کھا لیا، لیکن سرتاج رسول کی دعا کی وجہ سے وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ خدمت کی کہ نہیں کی بیوی نے؟ کہتے ہیں بیوی پہ تو خدمت ضروری نہیں۔ 9واں حق یہ ہے، بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کا یہ حق ادا کرے، اسے فکری ٹارچر نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے خاوند، اس کی تنخواہ کتنی ہے، اتنے قدم اٹھاؤ جتنی چادر ہے، اسے پریشان نہ کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 173، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذی امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا۔ جب کوئی بیوی اپنے خامد کو تنگ کرتی ہے، اگر وہ خامد نیک ہوتا ہے تو جنتی حور کہتی ہے قاتلک اللہ، تیرا برا ہو، اللہ تجھے قتل کرے، کیوں اس کو ایسے تنگ کر رہی ہو، یہ چند دن کا تیرے پاس مہمان ہے، اصل خدمت تو ہم کریں گے جب ہمارے پاس آئے گی۔ یہ جنتی حوروں سے بھی جھڑکیاں ہی آتی۔ 10واں حق یہ ہے، فرضی روزہ تو وہ رکھے گی لیکن نفلی روزہ رکھتے وقت خاوند کی اجازت سے رکھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 5193، اور یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے 2367، لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا بإذنه من غیر رمضان۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا خامن گھر میں ہو اور نفلی روزہ ہو اور اس کی اجازت کے بغیر رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11ویں بات بھی بیان کی ہے، خامد کا حق یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے خامد کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر نہ آنے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکم علی نسائکم حقا، حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 2068، لوگوں تم پہ تمہاری عورتوں کے حق ہیں اور تمہارے تمہاری عورتوں پہ حق ہیں۔ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، تمہارے حق عورتوں پہ یہ ہے، فَلَا يُوَطِّئَنَّ فُرَشَكُمْ، تمہارے بستر پہ کسی کو نہ آنے دیں، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، جن کو تم ناپسند کرتے ہو ان کو گھر نہ آنے دیں۔ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ، اور ان کا حق تم پہ یہ ہے، أَن تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ، عورتوں کے لباس میں اور اس کے کھانے میں احسان کیا کرو، کھانا اچھا دیا کرو اور لباس کا خیال رکھا کرو۔ عورت کے زیادہ سے زیادہ یہ 2 ہی شوق ہوتے ہیں، مجھے کسی دعوت پہ لے جائیں، یا مجھے دیکھا کسی نے اچھا کپڑا پہنا، اچھا مجھے بھی ایسا خریدے، ایک اور شوق ہے اس کو۔ لڑائی بھی یہاں ہی ہوتی ہے، آئے دن اپنا تو نیا سوٹ سلوائے گا، اس کو کہے گا وہ آپ کی خالہ نے آپ کو گفٹ کیا تھا، وہ کدھر ہے؟
اچھا وہ جو آپ کی سہیلی نے گفٹ کیا تھا وہ کدھر ہے؟ حدیث کہتی ہے نہیں، ان تطعمها اذا طعمت، جب خود کھاتے ہو تو اس کو بھی کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، جب خود پہنتے ہو تو اس کو بھی پہناؤ۔ گھر ایسے بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 12ویں بات بھی سمجھائی ہے، خامد کے ساتھ صبر و شکر کرنے کے والے عورت جو ہے، حق یہ ہے کہ صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارے۔ سارے دن ایک جیسے نہیں رہتے، ایک وقت آتا ہے جہاں شہنائیاں بجتی ہیں وہاں غم بھی آتے ہیں۔ تو عورت کا کام یہی ہے، مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے لباس ہے، اور لباس کے 3 پرپز ہوتے ہیں۔ لباس سے ستر پوشی بھی ہوتی ہے، خامد اور بیوی ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، گھر نہیں اجڑنے دیتے، نہ بیوی اپنے خامد کی شکایتیں کرتی ہے، نہ خامد اپنی بیوی کی شکایتیں اپنے گھروں میں کرتا ہے، ایک دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں، پردہ پوش ہوتے ہیں۔ لباس کا ایک دوسرا پرپز ہوتا ہے، گرمی سردی سے بچاتا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ مال تھا تو بڑا اچھا خامد ہے، بڑا اچھا خامد ہے، جاب لیس ہو گیا تو اس سے برا انسان کو نہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ کبھی گرمی آ ہی جاتی ہے، سردی بھی تو رہی ہے۔ یہ کیا ہوا کہ بڑی اچھی ہے عورت، جب بیمار ہوگی کھانا جو ہے وہ نہیں پکا رہی تو بری بہت بن گئی۔ یاد کرو آپ کی خدمت کرتی رہی ہے۔ انسان کو اتنا بے وفا تو نہیں ہونا چاہیے۔ وفاؤں کی قدر کرنے والے لوگ ہمیشہ اپنے گھروں کو آباد رکھتے ہیں۔ تیسرا پرپز لباس کا یہ ہے، یہ حسن کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مثالی گھر وہ ہوتا ہے جو خامد کہے کہ دنیا کا سب سے حسین جو مظہر ہے وہ میری بیوی ہے، اس سے حسین دنیا میں کوئی نہیں۔ کیوں؟ میں نے ایمان کی وجہ سے اس سے شادی کی، اور عورت یہ سمجھے کہ میرے خامد جیسا کوئی نہیں۔ اور حدیث بھی یہ کہتی ہے تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، شادی ایسے عورتیں سے کیا کرو جو اپنے خامدوں کو ٹوٹ کے چاہیں اور بچوں کے ساتھ جو ہے ان کی محبت، اللہ انہیں اولاد زیادہ دے۔ لا ينظر اللہ الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنه، سلسلہ صحیحہ کی روایت 289، جو عورت اپنے خامد کا شکریہ ادا نہیں کرتی اللہ ذوالجلال اسے دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ وهي لا تستغنی عنه، حالانکہ عورت مستغنی نہیں۔ پوچھئے ان عورتوں سے جن کے خامد دنیا سے چلے گئے، آج ان سے پوچھئے ان کی زندگی کیسی ہے۔ اللہ ان کی اپنی رحمت سے مدد فرمائے اور ان پہ اپنی برکتوں کو نازل فرمائے۔ یہ بڑا کٹھن وقت ہوتا ہے، اس لیے جن کے خامد زندہ ہیں انہیں قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ناشکری عورتوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 29، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے واعظ کی اور کہا یا معاشر النساء تصدقنا، عورتوں صدقہ کیا کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں اکثر عورتیں جل رہی ہیں۔ ایک صحابیہ بڑی جرت والی تھی، ام یعقوب، کہتی ما لنا اکثر اہل النار، اللہ کے رسول ہم کیوں زیادہ جہنم میں، مرد کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، 2 گناہ ہیں، تم ایک دوسرے پہ لعن تان زیادہ کرتی ہو اور خامدوں کی ناشکری کرتی ہو۔ ساری زندگی وہ آپ کے ساتھ نیکی کرے، جب موڈ خراب ہو جائے تو عورت کیا کہتی ہے؟ صحیح بخاری کے روایت کے الفاظ ہیں ما رأیت منک خیرا قط، میں نے پوری زندگی تجھ سے تو خیر پائی نہیں۔ میں شکریہ تکثرن اللعن، لعن تان زیادہ کرتی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے تو یہ مصیبت دیہاتوں میں تھی، اب شہروں میں بھی آ گئی۔ وہ دیہاتوں میں اپلوں پہ لڑائی ہو جاتی تھی، پڑوسن سے یہ میرے اپلے ہیں، یہ میرے اپلے ہیں، بس گالیاں شروع، تم ایسی اور تم ایسی، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ دونوں طرف سے خطبہ چل رہا ہوتا، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، گرمی سخت ہوتی ہے، ناشتہ کیا نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ شعائیں جب سورج کی پڑتی ہیں سر بھی ابل جاتا ہے،
10 بج جاتے ہیں، لڑائی نہیں چھوٹتی، اور آخر جب تھک ہار کے بولنے کی سکت نہیں رہتی نا تو اپنا ہی دوپٹہ پکڑ کے کہے گی اچھا پھر تینوں میرا صبر ہی پہ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی یہ سلسلہ زور تک جاری رہنا تھا، یہی سلسلہ شروع میں آ گیا۔ زبان کی تیزی ہمیشہ انسان کو برباد کرتی ہے، کثرت سے لعن طعن کی وجہ سے عورت جہنم میں جائے گی۔ اللہ مسلمان عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ خامند کی اجازت کے بغیر اسے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں لا يحل للزوجہ ان تخرج من بیتها الا بإذنه وإذا خرجت بغیر اذنه كانت ناشزة عاصیة للہ عز وجل ولرسولہ۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے، جو نکلے گی وہ ناشزہ ہوگی، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گی۔ شریعت نے تو یہ کہا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتکلم النساء الا باذن ازواجهن، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خامن کی اجازت کے بغیر کسی سے کلام نہیں کرے۔ یہ خوبصورت شریعت ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حق یہ بھی رکھا ہے جو آپ کے لیے بڑا انوکھا ہوگا۔ خامد غریب ہو جائے تو بیوی اپنے خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اپنے بچوں کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ کیسے؟ حالانکہ بچوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب ان کی بیوی زکوٰۃ دینے لگی فرمایا تم زکوٰۃ کس کو دینے لگی؟ یہاں تو اخراجات نہیں پورے ہو رہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، فرمایا ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجزی عنا من الصدقہ النفقۃ علی ازواجنا وایتام فی حجورنا، ہماری جھولیوں میں اس وقت بچے ہیں، کیا اپنی بیویوں کا مال خرچ کر سکتے ہیں؟ فدخل بلال، بلال تشریف لائے، سوال کیا، آپ نے فرمایا ای الزیانب، یہ کون سی زینب کا سوال ہے؟ فرمایا عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اور ایک دوسری زینب بھی آئی ہے جو انصار کی ایک عورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم لہما اجران، اجر القرابۃ و اجر الصدقہ۔ ابن حبان کی روایت ہے 4248 کہ ان کے لیے دگنا اجر ہے، قرابت داری کا بھی اجر اور خرچ کا بھی اجر۔ لیکن یاد رکھنا کہ مرد اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ صرف اجازت اللہ کے رسول نے عورتوں کو دی۔ اگلا حق یہ ہے کہ خامند کا کہ جب وہ ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر نسائکم فی الجنہ، کیا میں بہترین جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بہترین جنتی عورتیں جو ہیں اذا غضب زوجها علیہا، جب خامد ناراض ہو جائے، قالت هذه یدی فی یدک لا اکتحل بغمض حتی ترضى، وہ خود سبقت کرتی اور کہتی ہے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں آرام نہیں کروں گی۔ یہ بہترین جنتی عورت کی نشانی ہے۔ سلسلہ صحیح کی یہ روایت ہے 287۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی، بہترین عورت پر یہ حق ہے خامد کی پریشانی ہو تو اس کو تسلی دے۔ سیدہ خدیجہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے رسول کو تسلی دی تھی۔ یہ تسلی دینا اور خوشیوں کا اہتمام کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو باتیں سمجھائیں اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے بھی آنا چاہیے۔ حق یہ ہے خامند کا بغیر کسی سبب کے وہ طلاق کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داود کی روایت ہے 2226 ایما امرأة سألت زوجها طلاقا من في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة
جو عورت بغیر کسی سبب کے خامن سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس پہ جنت کی خوشبو حرام ہے۔ حق یہ ہے خامن کا، جب خامن فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ زیب و زینت نہیں کرے، وہ زرق برق لباس نہیں پہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح مرد کے حقوق بیان کیے ہیں وہاں عورتوں کو محروم نہیں کیا، عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ عورتوں کا پہلا حق یہ ہے جو مردوں کو ادا کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت میں ان کی مدد کرے۔ یہ کون سی مدد ہے؟ عورت تہجد گزار ہے، عورت نماز پڑھتی ہے اور اس کو نماز سے روک دے اور خود نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کے رسول اکیلے تہجد تو نہیں پڑھتے تھے، آپ تو آواز دیتے قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو، تم بھی تہجد پڑھو، آواز دیتے ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ یہ بھی نماز پڑھیں، لکی یصلین، یہ بھی تہجد پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حق بیان کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ اس مرد پہ رحمت فرمائے جو رات تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، اگر پسو پیش کرتی ہے تو پانی کا چھڑکاؤ چہرے پہ کرتا ہے۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، اور اللہ اس عورت پہ بھی رحمت کی برکھا برسائے جو تہجد کے لیے اٹھتی ہے۔ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے خامن کو بھی اٹھاتی ہے۔ فَإِنْ عَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ، اگر پسو پیش کرتا ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ لیکن جہاں میں گزارش کروں گا پہلے یہ مسئلہ سمجھا لینا، پھر ہی یہ چھڑکاؤ کی بات کرنا۔ یہ نہ ہو کہ سحری کے وقت لڑائی ہو، کچھ چھڑانے بھی نہ آئے، کیونکہ سارے لوگ تو سوئے ہوئے ہوں گے۔ پہلے یہ بات سمجھا دینی چاہیے کہ یہ حدیث کی بات ہے، اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 1308۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق رکھا ہے، عورتوں کا یہ حق ہے، آپ اپنے پارٹنر سے اور دوستوں سے کس طرح خوشی سے بات کرتے ہیں، عورتوں کا بھی حق ہے اپنی بیویوں سے بھی اچھے انداز سے بات کیا کرو۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، مسکرا کر ملنا اگر صدقہ ہے تو یہ صدقہ تو پہلے گھر کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ سرے راہ کو ملے، السلام علیکم، ہاؤ آر یو، کیسے ہیں آپ، اور گھر آتے ہی پتہ چلے کہ چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہیں، یہ کیا اخلاق ہے؟ اخلاق ہے، اس کا اظہار گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے، یا عائش، اے عائشہ، یا حمیرہ، کس طرح آواز دیتے؟ کیا یہ ساری محبت احترام لوگوں کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بولے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہترین ہے، اور میں اپنی بیویوں کے معاملے میں بہت بہترین ہوں۔ اور راز کی بات یہ ہے، لوگوں کی آنکھوں کا تارا تو ہر بندہ ہی بن سکتا ہے، لیکن اصل تارا وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، جس کے بارے میں بیوی یہ کمنٹس پاس کر دے کہ بڑا اچھا یہ اس کا رویہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ نو ڈاؤٹ یہ واقعی بہت اچھا انسان۔ عورت کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو مختصر ناموں اور کنیتوں سے پکارا جائے تاکہ اس کے دل میں محبت بڑھے۔ یا حمیرہ، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3277، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز دیا کرتے تھے۔ حمیرہ سفید رنگ کو کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول، کل نسائک لہا کنیہ غیری، ہر عورت کی کنیت ہے، میری تو کوئی کنیت ہی نہیں ہے۔ فقال لها رسول اللہ کے رسول فرمانے لگے، تم اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لو۔ عبداللہ بن زبیر سے ان کو بڑی محبت تھی تو ام عبداللہ کنیت رکھتی۔
چوتھا حق یہ ہے عورت کا کہ اس کے کھانے کا خیال کیا جائے اور اس پہ خرچ کرنے کو عبادت سمجھا جائے۔ إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، جامع ترمذی کی روایت ہے 2116۔ ہر اس مال پہ تمہیں اجر ملے گا جو تم بیوی پہ خرچ کرتے ہو۔ ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ، جو بھی بیوی پہ خرچ کرو قیامت کے دن وہ آپ کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا ہو۔ اور صحیح مسلم کی روایت تو یاد کرنے والی ہے، فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، دینار انفقتہ فی رقبہ، ایک دینار گردن آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، ودینار تصدقت بہ علی مسکین، اور ایک دینار مسکین پہ خرچ کرتے ہو، ودینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک دینار اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو، اعظم اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، جب قیامت کو نام اعمال کھلیں گے تو چاروں دیناروں میں سے سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہوگا جو بیوی پہ خرچ کیا ہو۔ آج لڑائیاں پتہ کس بات پہ ہوتی ہیں؟ میں نے خرچہ مانگا تھا تو اس نے دیا نہیں تو طلاق ہو گئی۔ اللہ ہدایت دے، مردوں کو بھی جوڑی جائیں گی، پتہ نہیں کہاں لے کے جانا ہے انہوں نے۔ یہ صدقہ ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرو، اپنی بیوی پہ خرچ کرو، مال بھی ہے چھپایا ہوا ہے، کوئی زندگی ہے، یہ تو شرمندگی ہے، خوش ہو کے خرچ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بولے ہیں اس کا ترجمہ میں کیا کروں؟ حتی اللقمہ ترفعها الى فی امرأتک، خود لقمہ توڑ کے اگر تم اس کے سامنے پیش کرتے ہو اللہ اس کا بھی تمہیں اجر دے گا۔ اور آج ہوتا ہی ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ سے سوال کیا، اسود نے ماذا یصنع النبی فی بیتی، اللہ کے رسول گھر میں کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کان فی محنت اہلی ای فی خدمت اہلی، ہم آپ کی خدمت تو کرتی ہیں لیکن لگتا یوں ہے کہ اللہ کے رسول ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ کس قدر وہ اچھا انداز ہوگا۔ اور آج تو بیوی اگر خامن کو آواز دے دے نا کہ فلاں کے ابا یہ ذرا چیز پکڑانا، اور اگر جوائنٹ فیملی ہو اس بیچارے کو دائیں بائیں دیکھنا پڑتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پکڑاؤ کہ نہ پکڑاؤ، کیونکہ دور سے آواز آئے گی۔ ہمیں پہلے ہی پتہ تھا یہ رن مرید ہوگا شادی کے بعد، تو بیچارہ اس بات سے ڈرتے ہوئے نیکی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی خدمت کی قدر بھی کرو۔ ما عاب النبی طعاما قط ان اشتهاه اکلہ والا ترکہ، صحیح بخاری کی روایت ہے 3370۔ اللہ کے رسول نے کبھی زندگی میں کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ یہاں تو مرچیں زیادہ ہو جائیں تو یا برتن نہیں یا بیوی نہیں، عیب نہیں نکالا، اچھا لگتا کھا لیتے نہیں تو چھوڑ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بات بیان کی ہے کہ اپنی بیوی کی جائز خواہشات کو پورا کرنا یہ اس کا حق ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے 6130 صحیح بخاری کی، چھوٹی عمر تھی، گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی اور سہیلیاں آ جایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول جب تشریف لاتے تو وہ بچیاں دوڑ کے اپنے گھروں کو چلی جاتی۔ فَيُسَرِّبُهُنَّ، اللہ کے رسول ان کو بلاتے کہ آ جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیل لو۔ جائز خواہش کی قدر کی ہے۔ یہاں تو دنیا میں حالات یہ سے بن گئے ہیں جس کی شادی ہو جائے کہتے ہیں تو قید ہو گئی۔ اسلام کی عظمت کو سمجھنے والے اسلام کی عظمت کو سمجھاتے ہیں، اسلام کے اوپر دھبا نہیں لگاتے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی معاشرت کرو، یہی تو اسلام کا امتیاز ہے۔ یہ تو دوسرے مذاہب کی بات ہے، وہ غلیظ جرثومہ عورت کو سمجھتے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے یہ بیٹی ہو تو بہت مہنگی ہے، 2 بیٹیاں ہو جائیں تو جہنم میں جانے نہیں دیں گی، ماں بن جائے تو اللہ جنت اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ زیب و زینت کے لیے اس کو وقت دینا چاہیے۔ کچھ لوگ زیادہ ہی متقی بن جاتے ہیں تو کہتے ہیں خبردار تم نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی سنیے، سلسلہ صحیحہ کی روایت 3976۔ آج ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے، میں نے سرپرائز دینا ہے، سنا ہوا؟ آپ 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد جا رہے ہیں، 8 دن کے بعد جا رہے ہیں اپنے گھر والوں کو، سرپرائز کا کیا معنی ہے؟ حدیث کہتی جب آپ نے جانا ہو گھر تو رات کو نہ جائیں، سب سوئے ہوئے ہوں گے، اس کو وقت ہو، اس کو پتہ ہو کہ آنا ہے قیامت، وہ اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آداب اس لیے سکھائے ہیں کہ گھر برباد نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے 614، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو پہلا کام یہ کرتے مسواک کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حق بیان کیا ہے کہ اس کی ضروریات کا بھی خیال کیا جائے، بیمار ہو جائے تو اس کی دوائی دارو اور اس کو رقیہ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ مزاج تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1457، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من اهله نفس عليه بالمعوذات، جب بھی کوئی گھر والوں میں سے بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، انما تغیب عثمان عن بدر فانه كانت تحته بنت رسول اللہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بیمار تھی، وكانت مریضہ، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه۔ صحیح بخاری کی روایت 3130، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی بیوی بیمار ہے، اس کی رعایت کیجیے، آپ کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنے بدر میں شریک ہونے والوں کو حصہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا ہے کہ بیوی کے معمولی کمی کوتاہی کو پہاڑ نہ بناؤ۔ لا يفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 3646، اگر کسی ایک چیز سے آپ کو ناراضگی ہوگی، کوئی نفرت ہے تو اس کی اچھائیوں کو بھی یاد کر لیا کریں۔ شیطان کو سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ گھر برباد ہو، تمہیں شیطان کو نہیں بلکہ رحمان کو راضی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی پر اعتماد کرنا چاہیے، اور اس کی ٹو میں نہ رہا کرو کہ یہ کیا کرتی ہے، کیا پتہ نہیں کیا ہے۔ اس طرح کی راستے میں جانے والے ہمیشہ اپنے معاملات کو خراب کر بیٹھتے ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يطرق الرجل اهله ليلا يتخونهم او يلتمس عثراتهم۔ صحیح مسلم کی روایت 4969، رات کو چپکے سے گھر آنا اور دیکھنا کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے، یا اس طرح کے معاملات کے ٹو میں رہنا، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی سفر کیا بیویوں کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرع بین نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها۔ جب بھی سفر پہ جاتے قرآن اندازی کرتے، جس کا نام نکلتا اس کو سفر پہ ساتھ لے جاتے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 2138۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھریلو معاملات میں معاونت کیا کرتے۔ مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو سیدہ عائشہ نے جواب دیا، کان بشرا من البشر
اللہ کے رسول بھی ایک انسان تھے لیکن پوری انسانیت کے سرتاج تھے. یفلی سواد، اگر کوئی کپڑے کا مسئلہ بن جاتا تو خود ٹانک لیا کرتے. وَيَحْلُبُ شَأْتَهُ، اپنی بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے. وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ، اور اپنے کام خود کر لیا کرتے. يُرَقِّعُ دَلْوَهُ، اگر ڈول خراب ہو جاتا تو اس کو درست کر لیتے. وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، دوسری روایت کے الفاظ ہیں ہر وہ کام کرتے جو عام انسان بھی کام کرتے. کبھی بھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تواضع کو چھوڑا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حق یہ بھی بیان کرتے ہیں اور کر کے دکھایا. اعلان کرو، بیوی کو بتاؤ کہ تم میرے لیے بہت اہم ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان عورتوں کا قصہ بیان کیا کہ ایک عورت نے یہ کہا اپنے خامند کے بارے میں، دوسری نے یہ کہا، تیسری نے یہ کہا، چوتھی، پانچویں، ساتویں، آٹھویں، نویں نے، اور ساتھ ام زرع کا بھی قصہ بیان کیا کہ ام زرع نے اپنے خامند کی بہت تعریف کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت لکی کابی زرع لام زرع، عائشہ میں تیرے لیے ایسے ہی ہوں جیسے تم شان بیان کر رہی ہو نا ام زرع کی اور ابو زرع کی. الا ان ابا زرع طلق وانا لا اطلق، ابو زرع نے تو ام زرع کو طلاق دے دی تھی، میں آپ کو طلاق نہیں دوں گا. صحیح بخاری کی روایت 4893 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت بھی آپ نے سنی ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ موت کی سکرات مجھ پہ ہلکی محسوس ہو رہی ہیں کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم جنت میں بھی میری بیوی ہوگی. آن کرنا چاہیے، یہی وہ انداز زندگی ہے جس سے گھر ٹوٹتے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حق رکھا ہے کہ بیوی کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کیا جائے. كانت صفیہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی اور وہ دن ان کا ہی دن تھا. فأبطت فی المسیر، جس سواری پہ وہ بیٹھی وہ سواری بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی. فاستقبلها رسول اللہ وہی تبکی، جب اللہ کے رسول نے ان کا استقبال کیا اور وہ رو رہی تھی اور فرمایا حملتنی علی بعیر بطیء، مجھے آپ نے سواری ایسی دے دی ہے یہ بڑی مشکل سے یہاں پہنچی ہے. فجعل رسول اللہ یمسح بیدیہ عنها ویسکتها، ان الفاظ کا ترجمہ سنیں. صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی اور قائد المرسلین اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسوؤں کو صاف کر رہے تھے اور انہیں خاموش کروا رہے تھے. آج امت کو کیا ہو گیا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق کا لفظ کیسے بول دیتے ہیں. ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، پوری زندگی اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو مارا نہیں ہے. امت کو کیا ہو گیا ہے، یہ کس طرح دھکے دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے. ظلم سے باز آ جانا چاہیے. اس لیے قرآن نے جہاں یہ بات پیش کی ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيًّا كَبِيرًا، اگر کوئی زیادتی کی تو اللہ بہت بڑا ہے، یہ بدلہ دینا پڑے گا. اس لیے ظلم و زیادتی کے راستے نہیں، ان حقوق کی ادائیگی کی جائے. ایک حق یہ ہے اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، 2، 3، 4 ہیں تو ان کے ساتھ عدل و انصاف کرے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے 2133 من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، جس کی 2 بیویاں ہیں اور ایک کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، اس کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کو آئے گا اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی حق رکھا ہے
کہ تم اپنی استطاعت کے مطابق مہر دیا کرو۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، قرآن کہتا ہے اگر تم نے قنطار بھی مہر دیا، اور قنطار مختلف اقوال ہیں، 150 kg سونا اگر آپ دینا چاہتی ہیں، طاقت ہے تو دے دیں، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو چند صورتیں پڑھا کے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 999، ان اعظم الذنوب عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ یہ ہے، رجل تزوج امرأہ، جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے، فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، طلاق بھی دیتا ہے اور اس کا مہر بھی لے جاتا ہے۔ ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته، اور سب سے بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کسی کو اجرت پہ رکھتا ہے لیکن اجرت اس کی نہیں دیتا، کھا جاتا ہے۔ وآخر يقتل دابة عبثا، اور تیسرا وہ گناہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان ویسے ہی جانور کو مار دے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ایسے جان کو ضائع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مشورے کا احترام کیا کرتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2731، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کس طرح ان کی بات شیئر کی اور ان کی بات کو مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوموا فانحروا ثم احلقوا، اٹھو قربانیاں کرو اور اپنے سر کے بال منڈواؤ۔ روایت کہتی ہے فواللہ ما قام منہم رجل، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یا نبی اللہ اتحبه ذلك اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، آپ اٹھے اپنی قربانی کریں اور بال مونڈنے والے کو منگوائیں اور اپنے بال منڈوائیں اور کسی سے کچھ نہ کہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کی بات یہ مانی، ایسا کیا سب صحابہ نے یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ غلط کہتے ہیں شاوروہن وخالفوہن، مشورہ کر لیا کرو لیکن بات نہ ان کی مانا کرو، یہ تو دینداروں کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو بات مانی۔ اچھا مشورہ جس طرح مرد دے سکتا ہے عورت بھی دے سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حقوق خامند کے بھی بیان کیے ہیں اور بیوی کے بھی بیان کیے ہیں۔ میں خلاصتاً اس مجلس کا پیغام 3 باتوں میں پیش کرنا چاہوں گا۔ نیک بنو گے، ایک بنو گے۔ جب تک خامد اور بیوی اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کبھی ان کی زندگی میں چین نہیں آ سکتا۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے انی لعاصی وارا اثرہ فی اہلی ودابتی، بسا اوقات کمی کوتاہی میرے اندر ہوتی ہے، میں اس کی نحوست اپنی بیوی اور اپنی سواری میں دیکھتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت ذہن ہو میں نے رب کو راضی کرنا ہے، میرا رب خود راضی کرے گا باقی معاملات میں۔ اور دوسری بات، مرد کو بھی چاہیے اور عورت کو بھی چاہیے زبان کا استعمال صحیح کرے۔ زبان کا استعمال جو مرد صحیح کرتا ہے، جو عورت صحیح کرتی ہے، ان کا گھر کبھی برباد نہیں ہوتا۔ اور سب سے پہلی بات زبان سے شروع ہوتی، نہ اس کی برداشت ہوتی نہ اس کی برداشت۔ جس نے زبان کی حفاظت کر لی اللہ اس کے گھر کی حفاظت ضرور فرمائے۔ تیسری اور آخری بات، جو راز شریعت نے دے دیے ہیں وہ سمجھ لیں، کبھی گھر برباد نہیں ہوتے۔ اور حقوق کا خلاصہ یہ ہے، جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے احسنوہن فی کسوتہن وطعامہن، بیوی کے کھانے کا اور اس کے لباس کا اہتمام کر لے۔ اور جھگڑا آج نیا یہ بھی ہوتا ہے کہ جوتی ایک تو گھر میں ہے، پھر یہ جوتی مانگ رہی ہے اور طلاق ہو جاتی ہے۔ اکثر النعال
جب حدیث صحیح موجود ہے کہ جوتیاں زیادہ بھی لے سکتے ہو، بلکہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ جوتی پہنتا ہے یوں لگتا ہے کہ سواری پہ سوار ہو گیا، تو آپ ایک اور جوتی خرید کے دے دو۔ اگر آپ کی جوتی خریدنے سے گھر بچ جائے تو اس سے کیا حرج ہے؟ صرف چھوٹی سی بات پہ گھر کو برباد کر دے۔ کھانے کا خیال کرو، اس کے لباس کا خیال کرو، یہ شریعت کہہ رہی ہے احسنوهن فی کسوتهن وطعامهن۔ اکثر النعال، آپ جوتی ایک اور خرید دو۔ اور تیسری بات، اس کی جائز خواہشات کو قتل نہ کرو۔ اگر وہ اپنی والدہ کو ملنے جانا چاہتی ہے، خالہ کے پاس جانا چاہتی ہے، تم بھی تو جاتے ہو نا، اس کو بھی لے کے جاؤ۔ یہ 4 کام اگر مرد کر لے، تمام کی تمام پریشانی ریزالو ہو جائے۔ اور اگر عورت 4 کام کر لے، کبھی پریشانی اس کو نہیں ہوگی۔ ان احادیث سے استئناس لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بالابکار، کنواری عورتوں سے شادی کرو، فإنہم اعزب افواہا واقل خبا وارضى بالیسیر واسخن اقبالا۔ کیوں؟ ان کی کلام مہذب ہوتی ہے، ان کی کلام ایسی نہیں ہوتی بلکہ اچھی کلام ہوتی ہے۔ دوسرا، دھوکہ نہیں دیتی۔ تیسرا، استقبال گرم جوشی سے کرتی۔ اور چوتھا، تھوڑی سی چیز پہ راضی ہو جاتی۔ جو عورت زندگی کے آخر تک اپنی زبان خراب نہیں کرتی، اچھے بول بولتی ہے، خامد کا اہتمام کرتی ہے، خامد کو دھوکہ نہیں دیتی، اور جو اللہ نے دیا اس پہ شکر گزاری اختیار کرتی ہے، یہ عورت زندگی کی آخری سانس تک کبھی پریشان نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ان باتوں کو سمجھ کے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جوڑے بن چکے اللہ ان میں برکت عطا فرما، ان کو مثالی بنا اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو بننے والے اللہ ان کی خوبصورت سلسلے بنا، اور جتنے تیرے یہ بندے بیٹھے ہیں اللہ، یہ روشن چہرے یا جو سن رہے ہیں، سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ مولا کریم جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، کسی مصیبت میں ان کی مصیبت کو آسانیاں بنا دے، اللہ ان کو خوشیاں بنا دے۔ صاحب اولاد ہے تو ان کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، بے اولاد کی جھولیوں کو بارونق بنا، مال والوں کے مال میں برکت فرما، اور اے اللہ بے روزگار کو تو تونگر بنا، مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے اللہ، جنت الفردوس میں بھی جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ حاجی جب حج پہ جاتے ہیں تو سارے حاجیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پائلٹ کے لیے دعا ہی کوئی نہیں کرتا، حالانکہ پائلٹ سو جائے تو کسی نے بھی نہیں پہنچنا۔ اللہ اس ادارے کے بانی اور مبانی ان کی حفاظت فرما، ان کا اہتمام کرنے والے جس طرح تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ، تو ان کے گھروں کو جنت میں آباد فرما، اور ان کے اس عمل کو توشہ آخرت بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔